بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تم لوگ پولیس کی کلیئرنس کے بغیر ہوٹل نہیں چھوڑ سکو گے۔ تھوڑی دیر میں پولیس کا عملہ اس بارے میں قانونی احکام بھی تم تک پہنچا دے گا اور میں بری الذمہ ہو جاؤں گا، اور اگر ہم ابھی باہر یا اپنے وکیل سے ملنے کے لیے جانا چاہیں۔ میں نے تند لہجے میں سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا نہ ہو سکے گا، کیونکہ پولیس کے آنے تک تمہیں روکے رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور میں نے اپنا سارا عملہ اسی فلور پر مامور کر دیا ہے۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں نکلنے دے گا۔ تم چاہو تو فون کر کے اپنے وکیل کو یہاں طلب کر سکتے ہو۔ مجھے اس کا پتہ بتا دو تو میں اپنا آدمی اس تک بھیج دوں گا۔ عجیب زبردستی ہے، میں نے کندھے اچکا کر تلخ لہجے میں کہا۔ خیر، ہم تھوڑی دیر ان کا انتظار کیے لیتے ہیں، لیکن اپنے عملے سے کہہ دو کہ پولیس کی آمد سے پہلے ہمیں بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، تاکہ ہم اس ذہنی جھٹکے سے سنبھل کر اپنے دفاع اور قانونی حقوق کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ یہ میں کر سکتا ہوں، وہ سعادت مندانہ انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھ رہے ہوگے۔ میں ان کے اس غیر قانونی حکم کی تعمیل سے انکار کر سکتا تھا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر کے کل ہی اس ہوٹل میں تالے ڈلوا دیں گے۔ ان کی مخاصمت مول لے کر ہم لوگ ایک دن بھی نہیں پنپ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں، اب تم جاؤ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں نے چابی گھما کر دروازہ نہ صرف مقفل کر دیا بلکہ بلٹ بھی چڑھا دیا تاکہ دروازہ گرائے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ ایک خاص رخ اختیار کر چکی تھی اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ دوسری طرف بدحواس مینیجر نے یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ اس نے عارضی طور پر سارے محاذ خالی کر کے اپنا تمام لشکر ہمارے فلور پر جھونک دیا تھا، لہٰذا میں نے پھرتی کے ساتھ رقم سے بھرا ہوا کٹ بیگ اپنی پشت پر لاد لیا تاکہ اس کی وجہ سے سلطان شاہ کو کوئی دشواری نہ ہو، اور کمرے کی واحد بتی گل کر کے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر کمرے کی عقبی سمت میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ جب سلطان شاہ ڈرین پائپ کی سمت والا پٹ کھول کر چوکھٹ پر چڑھا تو لمحہ بھر کے لیے مجھے لالچ آیا کہ اپنا پروگرام بدل دوں۔ براہ راست نیچے اتر کر ہم کافی وقت بچا سکتے تھے، لیکن امکانی خطرات کے پیش نظر میں نے نظر ثانی کا ارادہ اسی وقت منسوخ کر دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطان شاہ نے آہنی ڈرین پائپ پر اپنی گرفت کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، اور پھر وہ جھولتا ہوا کھڑکی کے فریم سے پہلو میں رپوش ہو گیا۔ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر دیکھا تو وہ کسی دشواری کے بغیر ہتھیلیوں اور پنجوں کے بال کسی بندر کی طرح چھت کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا دل مضبوط کر کے میں بھی اسی لمحے چوکھٹ پر چڑھ گیا۔ اس وقت تک ہوٹل کے عقب میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی نہ نیچے سے کسی نے سلطان شاہ کو دیوار سے چپکے دیکھ کر للکارا تھا۔ اگر اس طرف ہوٹل کا کوئی محافظ موجود تھا تو وہ یقیناً عمارت سے اتنا قریب رہا ہوگا کہ اس کے لیے اندھیرے میں کھڑی دیوار پر اوپر کی طرف رینگتے ہوئے کسی ہیبلے کو دیکھنا ناممکن تھا۔ سلطان شاہ کے اوپر پہنچ کر غائب ہونے سے پہلے میں بھی کھڑکی کے راستے کمرہ چھوڑ کر ڈرین پائپ پر آ چکا تھا۔ اس وقت پہلی بار مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میرے ہاتھ پھسل جائیں تو 50 فٹ کی مسافت کے بعد زمین سے تصادم اتنا شدید ہو کہ ساری ہڈیاں بکھر کر رہ جائیں۔ پھر فوراً ہی ایک دوسری افتاد شروع ہوئی تو بے اختیار مجھے اپنی عجلت اور حماقت پر غصہ آ گیا۔ اوپر سلطان شاہ کی نقل و حرکت کے نتیجے میں زنگ اور زنگ کی پپڑیاں آہنی پائپ اور دیوار سے ٹوٹ کر براہ راست میرے اوپر آ رہی تھیں۔ اس وقت مشکل یہ تھی کہ میں نہ اپنے کمرے میں واپس لوٹ سکتا تھا، نہ اوپر سر اٹھا کر سلطان شاہ کی پوزیشن دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت اگر میری آنکھ میں ذرا سا بھی کنکر گر جاتا تو میرے لیے پائپ پر اپنی گرفت برقرار رکھنا محال ہو کر رہ جاتا۔ میں کئی ثانیوں تک یوں ہی بے حس و حرکت پائپ پر ایک ہی جگہ چھپکا رہا۔ جب اوپر سے آنے والی آخری بچھاڑ کے بعد کئی سیکنڈ تک سکون رہا تو میں نے سر اٹھایا۔ اوپر پائپ خالی تھا اور سلطان شاہ بحفاظت چھت پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے ڈالروں سے بھرے ہوئے تھیلے سمیت آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ 14-15 منٹ کی مسافت تھی، لیکن جسم اور اعصاب کے لیے وہ فاصلہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ چھت کی 3 فٹ اونچی منڈیر کے پار سلطان شاہ میرا منتظر تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی چند بڑے بڑے پنکھوں اور مشینوں کے ہلکے سے شور نے مجھے چونکا دیا، اور پھر مجھے چھت پر مختلف مشینوں اور باندھ باندھ کے پتلے موٹے پائپوں پر مشتمل وہ جال
جال بھی نظر آ گیا جو عمارت کو مرکزی طور پر گرم یا ٹھنڈا رکھنے کے لیے چھت پر پھیلایا گیا تھا۔ برے پن سے میں نے دل ہی دل میں سوچا اور سلطان شاہ سے پوچھا، پلانٹ کے کسی اٹینڈنٹ سے تو سامنا نہیں ہوا؟ مجھے بھی اوپر آتے ہی یہی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، تمہارے پہنچنے سے پہلے میں پوری چھت کا جائزہ لے چکا ہوں، یہاں ہمارے سوا چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بری خبر ہے کہ زینوں والا دروازہ مقفل ہے۔ میں نے اپنے کالر اور لباس سے کچرا جھاڑا اور پھر ہم دونوں محتاط چھاپا ماروں کی طرح پائپوں کو عبور کرتے ہوئے اس طرف چل دیے جدھر سلطان شاہ نے زینوں والا دروازہ دیکھا تھا۔ چوبی دروازہ نہ صرف مقفل بلکہ کافی مضبوط تھا۔ چھت پر سینٹرل ہیٹنگ اور کولنگ پلانٹ نصب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ خاصا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ میں نے اسی میں سے ایک موٹا سا تار تلاش کیا اور اس کا سرا قدرے موڑ کر ہضمی قفل کے کی ہول میں داخل کر دیا۔ اب بھی میں تالے کے ایک آدھ ہی لیور کو ہلا پایا تھا کہ خفیف سے کھٹکے کے ساتھ تار میری گرفت کے ساتھ ہی سوراخ سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، پھر شاید آنے والا ہمیں دیکھ کر چیخنے ہی والا تھا کہ سلطان شاہ نے ایک ہاتھ سے اس کی وردی کا گریبان تھام کر دوسرا ہاتھ اس کے دانے پر جما دیا۔ اس اثناء میں بیم گن نکال چکا تھا جسے دیکھتے ہی آنے والے کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ بے آواز ہتھیار ہے، چیخنا چاہا تو تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا، میں نے گراتے ہوئے کہا، اور سلطان شاہ نے اسے گریبان سے اوپر کھلی چھت پر گھسیٹ لیا۔ میں ایک غریب مکینک ہوں، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں گگیاتے ہوئے بولا، شام کی شفٹ کے لیے کل پرزوں کی آخری ریڈنگ لینے آیا تھا 11 بجے رات والوں کے آنے سے پہلے، یہ میرا معمول ہے، مجھے تم سے کوئی تعرض نہیں ہے، میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ وہ ایک غریب محنت کش تھا جو اپنے فرائض کی بجا آوری میں اتفاقاً ہی ہماری زد میں آ گیا تھا، اور پھر اس نے دروازے کا قفل کھول کر ہماری ایک مشکل بھی آسان کی تھی، لہٰذا میں نے بیم گن کو فضا میں اچھال کر اس کی نال اپنی گرفت میں لے لی اور اس کا آہنی دستہ نپے تلے انداز میں اس کی کن پٹی پر بجا دیا۔ سلطان شاہ نے اس وقت اس کا دہانہ پوری قوت سے دبوچا ہوا تھا، لہٰذا وہ مجبور و بے کس قیدی کوئی اضطراری آواز بھی نہ نکال سکا اور خاموشی کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک اسے ہوش آئے یا رات کی شفٹ والے اسے دریافت کریں، ہم ہوٹل کی حدود سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ زینوں پر رہنمائی میں نے سنبھالی، بیم گن میرے ہاتھ میں تھی، سلطان شاہ بھی ایکسپلوڈر کے استعمال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ 2 سیڑھیاں طے کر کے میں نے اوپر ہی سے اسٹیز ہال میں جھانکا، لیکن وہاں نیچے سے اوپر تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 4تھی منزل تک کے زینے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر طے کیے، کیونکہ مینیجر کی زبانی ہمیں 4تھی منزل پر ہونے والے غیر ضروری اجتماع کی اطلاع مل چکی تھی۔ جب وہاں تک میدان صاف ملا تو بقیہ زینے ہم نے تقریباً دوڑتے ہوئے عبور کیے اور دوسری منزل کا دروازہ کھول کر رہائشی کمروں والی ایک راہداری میں داخل ہو گئے۔ راہداری حسب توقع ویران پڑی ہوئی تھی۔ آگے چل کر داہنی سمت والے کوریڈور کے آخری سرے پر شیشے کے ایک دروازے پر فائر ایگزٹ کے الفاظ سرخ رنگ میں چمک رہے تھے۔ ہم تیز تیز قدموں سے اسی طرف ہو لیے۔ اس وقت ہماری کامیابی کا سارا دار و مدار اسی ایک امر پر تھا کہ راستے میں ہماری کسی سے مڈبھیڑ نہ ہو، اور محض اسی احساس کے تحت ہم نے ہنگامی اخراج کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ہنگامی اخراج کے دروازے کی دوسری جانب چند فٹ کی راہداری کے اختتام پر کشادہ گردشی زینے نظر آئے جو اوپری منزلوں سے براہ راست عمارت کے باہر ہی باہر نیچے آنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ان آہنی زینوں پر احتیاط سے نیچے اترتے ہوئے میں نے یہ جائزہ لے لیا تھا کہ اس وقت وہ علاقہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا، مسافروں کے لیے ادھر کوئی کشش نہیں تھی اور نہ ہی ہوٹل والوں نے اس طرف کسی چوکیدار وغیرہ کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے ہی اٹھائی جائے، اس وقت وہی جگہ سب سے بہتر رہے گی۔ سلطان شاہ نے آخری چند زینے عبور کرتے ہوئے اور میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہوٹل سے نکل کر ہم عمارت کے پہلو میں احاطے کی دیوار کے ساتھ پارک کی ہوئی گاڑیوں کی طرف بڑھے تو راستے میں ایک آہنی زنجیر کے سوا کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، البتہ آگے گاڑیوں کی نکاسی کے راستے پر دربان کی چوکی نظر آ رہی تھی جو غالباً غیر آباد نہیں تھی۔ پاکستان میں کاروں کی چوری کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ گاڑی کو مکفل کرنے کے بعد بھی مالک کو ہر لمحے اس کے غائب ہونے کا دڑکا لگا رہتا ہے، لیکن فرانس میں غالباً یہ مرض زور پکڑ کر آخر کار دم توڑ چکا تھا، کیونکہ دھندلائی
ہوئی روشنی میں نیچے جھک کر جب ہم نے کاروں کے دروازوں پر تباہ آزمائی شروع کی تو چوتھی کار کا دروازہ غیر مقفل مل گیا اور ہم دونوں اطمینان سے اس میں داخل ہو گئے۔ اگنیشن میں چابی بھی موجود تھی جو میری دانست میں اس کا تعلق کسی مقامی رواج سے نہیں تھا بلکہ وہ قدرت کی طرف سے ہم دونوں کے لیے ایک انعام تھا۔ اگلے ہی لمحے جاپانی ساخت کی ایک سیاہ ٹویوٹا کراؤن کا انجن سٹارٹ ہوا اور میں نے کار ریورس میں قطار سے باہر نکال لی اور جب ہم نکاسی کے راستے کی طرف روانہ ہوئے تو نگران نے دور ہی سے ہیڈ لیمپس کی روشنی دیکھ کر رکاوٹ والی زنجیر ڈال دی۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ لیون میرے لیے ایک اجنبی شہر تھا جس کے راستوں سے میں بالکل لا علم تھا، جبکہ ہم زیادہ دیر تک شہر میں خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے میں نے ذرا بھی توقف کیے بغیر کار داہنی طرف موڑ دی۔ مجھے اتنا یاد تھا کہ میں کچھ دیر قبل اسی طرف سے ہوٹل واپس آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ہوٹل سے خیریت کے ساتھ نکل آئے، شاید ابھی تک پولیس کی نفری وہاں نہیں پہنچی ورنہ بھاگ دوڑ کے کچھ آثار ضرور نظر آتے۔ سلطان شاہ بولا، پولیس آ چکی ہوگی۔ میں نے پوری یقین لہجے میں کہا، جب تک وہ بندہ دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوں گے انہیں اصل صورتحال کا اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ اب پولیس جانے اور ہوٹل کی انتظامیہ جانے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود کچھ علم نہیں۔ میں نے اپنی پشت سے رقم کا تھیلا الگ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ میرے لیے ڈرائیونگ میں رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی بس سٹینڈ کی طرف جا نکلیں تو اس کار سے گلو خلاصی ہو جائے گی۔ بس کے ذریعے سفر کرنے میں ہم راستوں کی فکر سے بھی بچ جائیں گے۔ ایلی نور زندہ ہوتی تو اس وقت ہم اسی کار سے فرار ہو سکتے تھے۔ سلطان شاہ نے میری پشت سے رقم کا تھیلا لیتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، ایلی نور کا نام آتے ہی میں اداس ہو گیا۔ اس کا کردار برا بھلا جیسا بھی رہا ہو وہ ایک مخلص لڑکی تھی اور گن بورڈ پر مجھ سے پہلی ملاقات کے بعد سے اس کے رویے میں ایک قابل احترام تسلسل پایا جاتا تھا۔ میں اس سے شی کے ایک آئی مین کی حیثیت سے متعارف ہوا تھا، لیکن بعد میں ڈینی کی حیثیت کا اعتراف کر لینے کے بعد بھی میں اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کر سکا۔ وہ ہر مرحلے پر دل و جان کی گہرائیوں سے ہمارا ساتھ دیتی رہی اور آخر کار تعاون کے اسی جذبے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لیکن اس کی موت رائگاں نہیں گئی تھی، اس نے اپنے آخری سانسوں سے مجھ کو ایک نئی زندگی عطا کی تھی، ورنہ اس وقت میں لیون کی سڑکوں پر سفر کرنے کی بجائے کسی حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے قید ہوتا اور لوسیا اپنے آقا سے اپنی کارکردگی کا خراج وصول کر رہی ہوتی۔ ابھی ہم اس سڑک پر کچھ ہی دور گئے تھے کہ اچانک مخالف سمت سے پولیس کی دو گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی برق رفتاری کے ساتھ نمودار ہوئیں اور آنن فانن ہمارے قریب سے گزر کر ہوٹل کی طرف چلی گئیں۔ شاید انہیں اصل صورتحال کا علم ہو گیا ہے، سلطان شاہ نے تبصرہ کیا۔ ان سے زیادہ مجھے اپنی فکر لاحق ہو رہی ہے۔ میں نے عقب نما آئینے میں پیچھے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کہ ہمیں لیون سے نکلنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے، تم ایک دم ہی مایوس نظر آنے لگے ہو؟ سلطان شاہ نے چونک کر سوال کیا۔ تم ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے تو تمہارا رد عمل بھی مختلف نہ ہوتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ہوٹل سے نکلنے کے چند ثانیوں بعد ہی ایک کار ہمارے پیچھے لگی تھی جو کسی بھی قیمت پر آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اسی کی طرف سے فکر لاحق ہو رہی ہے۔ سلطان شاہ نے مڑ کر پیچھے کا جائزہ لیا، پھر بولا، یہ شی والے تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیا ان کے ہیڈ لیمپ سے ہی اندازہ لگا لیا تم نے؟ میں نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، ایسے مواقع پر شتر مرغ کی طرح خوش فہمی میں مبتلا ہونا بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگ لیون میں پچھلے چند گھنٹوں میں پیدار پہ 3 بار ذکر اٹھا چکے ہیں۔ تمہیں گھیرنے کے چکر میں لوسیلا ماری گئی، ایلی نور کے اغوا کی کوشش ناکام ہوئی اور اب ہم ان کی ساری پیش بندیوں کے باوجود اپنے ہوٹل سے نکل بھاگے ہیں۔ وہ جارحانہ مزاج کے قاتلوں اور مجرموں کا ٹولہ ہے، اس وقت وہ سخت اشتعال کے عالم میں ہوں گے۔ ان سے میں یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ وہ ٹھنڈے ماتھے سے ہمارا تعاقب کرتے رہیں گے۔ وہ ہوتے تو اب تک ہمارا راستہ رو کر چاند ماری کا آغاز کر چکے ہوتے، بلکہ ہمیں ہوٹل سے زیادہ دور بھی نہ نکلنے دیتے۔ عملی لحاظ سے اس کی بات میں وزن تھا، لیکن ہمیں اپنی تمام تر آتش مزاجی کے باوجود وہ لوگ احکام کے پابند تھے۔ اگر انہیں صرف تعاقب کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اپنے اشتعال کو فراموش کر کے ہمارا پیچھا کرنے پر مجبور تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس طرح وہ لوگ ہماری نئی منزل کا سراغ لگا کر ہمارے مقامی مددگاروں تک رسائی حاصل کرنے کی فکر میں ہوں۔ ان کا مدعا کچھ بھی رہا ہو، یہ بات طے تھی کہ انہوں نے چھپ کر تعاقب
تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ آغاز ہی سے ہمیں یہ احساس دلا دیا تھا کہ ہم کسی کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ سادہ پوش پولیس والوں کی کوئی جماعت نہ ہو جسے ہوٹل سے نکلنے والوں کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہو، لیکن یہ نظریہ بالکل ہی بے وزن تھا۔ اگر وہ اسی طرح ہر کار کا تعاقب کرتے تو ہوٹل پر سینکڑوں کی نفع بھی کم پڑ سکتی تھی۔ اگر وہ پولیس والے ہوتے تو اس امر کے مجاز تھے کہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہمیں روک کر چیکنگ کرتے، انہیں چوروں کی طرح ہمارا پیچھا کرنے کی بظاہر کوئی مجبوری لاحق نہیں تھی۔ اچانک انہوں نے ایک نئی حرکت کی اور پیچھے سے 3 بار ڈپر مارے۔ تیسری بار ان کے ہیڈ لیمپس کی روشنی تیز ہو کر مدھم ہوتے ہی ان کی رفتار بڑھی اور وہ گاڑی یک بیک ہمارے بہت قریب آ پہنچی۔ یہاں سڑک خالی پڑی ہے، وہ شرارت پر آمادہ نظر آتے ہیں، سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ آگے نکلنے کے بجائے عقب سے اتنے قریب آ کر وہ حماقت کر رہے ہیں۔ میں نے الجھن محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، شرارت کرنا ہوتی تو وہ ہمارا پچھلا ٹائر نکارا کر چکے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلح ہوں۔ سلطان شاہ کے منہ سے نکلا، ہمارے ہوٹل میں ریوڑیاں نہیں بٹ رہی تھی، اگر وہ شرارت پر آمادہ ہیں تو ضرور مسلح ہوں گے۔ اچانک ایک بار پھر پچھلی کار کا فاصلہ بڑھنے لگا اور انہوں نے دوبارہ 3 ڈپر دینے کے بعد رفتار بڑھائی اور ہماری کار سے بمشکل چند گز دور رہتے ہوئے بار بار ڈپر دینے شروع کر دیے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ بدخواہ ہوتے تو اب تک نہ جانے کیا کچھ کر گزرے ہوتے۔ ان کی تمام حرکتوں میں قدرے دوستانہ انداز نمایاں تھا اور وہ شاید ہمیں رکنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ تم رک کر حماقت کرو گے؟ سلطان شاہ میری بات سنتے ہی بولا، روکنا چاہتے تو وہ آگے آ کر بڑی آسانی سے ہمارا راستہ مسدود کر سکتے تھے، اس آنکھ مچولی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں ہم سے خطرہ ہے، آگے نکلنے کی کوشش میں وہ ہمارے ہتھیاروں کا نشانہ بن سکتے ہیں، وہ ہماری ذہنی اور اعصابی کیفیت سے پوری طرح باخبر ہیں، اس لیے ہم سے دور رہ کر اپنے دوستانہ جذبات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رک کر ہم خسارے میں نہیں رہیں گے۔ ڈیش بورڈ کی روشنیوں کے انعکاس میں اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نظر آئے، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور میں نے رفتار کم کرتے ہوئے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ پیچھے لگی ہوئی گاڑی بھی اسی انداز میں ہم سے چند گز دور رک گئی۔ میں ویرا ہوں۔ انجن کی آواز معدوم ہوتے ہی پچھلی کار سے بلند آہنگ آواز آئی اور میں دیوانہ وار سٹیئرنگ چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے ویرا اتری اور پھر والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گئی۔ سلطان شاہ ہم سے چند قدم دور سر جھکائے برے برے منہ بنا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے عقل سے کام لیا، وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں تم مرنے مارنے پر نہ تل جاؤ، یہ کار تو شاید چوری کی ہوگی۔ ظاہر ہے، یہ بتاؤ کہ تم اچانک ہم تک کیسے پہنچ گئیں؟ ان سنگین لمحات میں ویرا کو اپنے روبرو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چیتھام میں فلائٹ کے حوالے کرنے کے بعد ہم سے اس کا رابطہ مفقود تھا اور اب وہ اچانک ہی لیون کی اس شاہراہ پر ہم سے آ ملی تھی۔ جلدی سے میری گاڑی میں آ جاؤ، وہ اپنے گلے سے جھولتی ہوئی دوربین سے کھیلتے ہوئے بولی۔ راستے میں باتیں ہوتی رہیں گی، مجھے ڈر تھا کہ آج رات تم ہوٹل سے نہیں نکل سکو گے، لیکن تم دونوں نے واقعی کمال کر دکھایا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم پائپ سے نیچے اترو گے، لیکن تم نے مشکل مگر محفوظ راستہ اپنایا تھا۔ اس کی زبان سے وہ تفصیل سن کر میں حیران رہ گیا۔ ویسے تو حیران کن بات یہ بھی تھی کہ اس کے جسم پر پوری فوجی وردی موجود تھی جس میں وہ بہت شاندار لگ رہی تھی، لیکن اس سے اس بارے میں کوئی بات کیے بغیر ہم دونوں اس کی کار میں سوار ہو گئے اور سیاہ ٹویوٹا کراؤن کو وہیں لاوارث چھوڑ کر ہمارا کارواں آگے بڑھ گیا۔ بریسٹ کے بحری اڈے کی تباہی کی خبر سے مجھے تمہارا پہلا سراغ ملا تھا۔ چند ثانیوں کے خوشگوار سکوت کے بعد وہ بولی، لندن میں شی کے قریبی حلقوں میں یہ خبر عام تھی کہ فرینچ گن بوٹ کے عملے نے روزالی نامی جہاز سے کھلے سمندر میں چند قیدی پکڑے تھے جنہوں نے کسی طرح گن بوٹ پر قبضہ کر کے بریسٹ کے بیس اسٹیشن کو تباہ کر دیا اور خود گن بوٹ سمیت گہرے پانیوں کی طرف فرار ہو گئے۔ اس سنگین حادثے پر شی میں ریڈ الرٹ کے احکام جاری کر دیے گئے۔ روزالی کا نام آنے کی وجہ سے میرا ذہن لامحالہ تمہاری طرف گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب تمہارے خلاف ساری مہم فرانس میں ہی بل ایتھی کی نگرانی میں زور پکڑے گی، اس لیے میں فوری طور پر پیرس پہنچ گئی، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی بل ایتھی کے آدمیوں سے تمہارے تصادم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں گن بوٹ کا سراغ مل گیا
دیا جو شاید تم نے ابو البحر والوں کے ہاتھ پر بیچ پر فروخت کر دی تھی۔ شی والوں نے گن بوٹ پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہا، لیکن کھلے سمندر میں ایک خون ریز تصادم کے بعد ابو البحر والوں نے خود ہی اس نادر الوجود جنگی کشتی کو غرقاب کر دیا۔ ابو البحر والوں کے ساتھ تمہارے سودے کی تصدیق گن بوٹ کے اس عملے نے کی تھی جو پیرس پہنچنے پر پکڑا گیا تھا، لیکن بل ایتھی نے مجھے ان میں سے کسی کے قریب نہ جانے دیا۔ بڑی جدوجہد کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم پیرس کے پارک ہوٹل میں مقیم ہو تو میں وہاں پہنچی، لیکن تم اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ بعد میں ہوٹل کی نگرانی کرنے والوں کی لاش نے یہ ثابت کر دیا کہ تم رپوش ضرور تھے مگر پیرس ہی میں مقیم تھے۔ وہ گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں اپنی معلومات کا خلاصہ دہرا رہی تھی اور میں حیرت سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہمیں سمندر میں ہانکنے کے بعد ہمارے بارے میں اس حد تک باخبر رہنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کی صداقت کا آئینہ دار تھا۔ کل رات گئے تم نے پیرس میں جو ہولناک کھیل شروع کیا وہ اب تک ایک ڈراؤنے خواب کی طرح شی والوں کے اعصاب پر سوار ہے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پارک ہوٹل کی نگرانی کرنے والے ٹیکسی ڈرائیور کی لاش کے بعد فلیٹ سے 3 لاشیں ملیں، پولیس افسر مارے گئے اور بل ایتھی بھی بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ تم یقین کرو کہ اب شی پر تمہارے نام کی دہشت بیٹھ گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی پارکنگ لاٹ سے بل ایتھی کی لینڈ روور دریافت ہونے پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر سنگین تصادم کے بعد تم پیرس سے دور نکلنے کی بجائے دوبارہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ٹرین کے ذریعے تمہارے فرار کی خبر پاتے ہی جمی لائٹ نے شی کے بڑوں کو بتا دیا تھا کہ تمہاری اگلی منزل لیون ہوگی، کیونکہ ایلی نور تمہارے ساتھ تھی اور وہ اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ ان اطلاعات کے بعد میں جہاز سے لیون آ گئی۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں اپنے جنون سے باز رکھ سکوں۔ اس وقت شی کے کتے تمہارے لہو کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے ساری کاروباری مصروفیات ترک کر کے ہر شخص تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہے اور تم ان کے مقابلے میں بالکل تنہا ہو۔ تمہارا ذہن اور اعصاب تھک سکتے ہیں اور اپنی کسی غلطی کے نتیجے میں تم بے موت مارے جاؤ گے، تو تم چاہتی ہو کہ میں ہاتھ پیر چھوڑ کر کسی دربے میں محبوس ہو جاؤں تاکہ تمہارے چہیتے جب چاہیں میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مجھے لے جائیں۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ پرزور لہجے میں بولی، تمہیں مسلسل بھاگتے بھاگتے کافی مدت گزر گئی ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 2-3 ہفتوں کے لیے اپنی تمام سرگرمیوں کو خیر باد کہہ کر سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ اور وہاں آرام کرو۔ سرحد میں عبور کرا دوں گی۔ میرے کچھ دوست بھی ہیں جو وہاں تمہاری خبر گیری کریں گے۔ یہ باتیں بعد میں بھی سوچی جا سکتی ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم تک رسائی کیسے حاصل ہوئی۔ میں نے پرتجسس لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ میں یہاں آئی تو ہر طرف سناٹا تھا، البتہ شی والوں کو تمہاری طرف سے چکنا کر دیا گیا تھا۔ پھر شام ڈلے اچانک خبر آئی کہ کافی ہاؤس کے سامنے ایلی نور مار دی گئی۔ میں فوراً جائے واردات پر پہنچی جہاں کافی ہاؤس میں لوسیلا نامی ایک لڑکی کی لاش بھی دریافت ہوئی تھی۔ پھر میرے ہی سامنے پولیس حکام نے ایلی نور کی جامع تلاشی لے کر اس کے ہوٹل کا پتہ برآمد کیا اور فوری کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مرحلے پر تمہیں فون کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے ہوٹل پہنچ کر تمہارے کمرے کا محلِ وقوع دیکھا اور پچھلی سمت سے دوربین کی مدد سے جائزہ لیا تو تم دونوں بندروں کی طرح دیوار سے لپٹے اوپر جا رہے تھے۔ تم دونوں کے غائب ہوتے ہی میں ایک طویل چکر کاٹ کر ہوٹل کے سامنے آئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب تم کوئی کار چراؤ گے، لیکن مجھے چند ثانیوں کی تاخیر ہو گئی۔ میں پہنچی تو تم پارکنگ لاٹ سے وہ سیاہ کار باہر سڑک پر نکال رہے تھے، لہٰذا میں تمہیں چھیڑے بغیر تمہارے پیچھے ہو لی، کیونکہ اس وقت تک ہوٹل پر پولیس دعویٰ بول چکی تھی۔ قسمت کی بات ہے کہ تم یوں اچانک ہم سے ٹکرا گئی، میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ورنہ ہمیں تو فکر تھی کہ اس اجنبی شہر سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں۔ یہ بتاؤ کہ ایلی نور وہاں کس کے ساتھ تھی؟ میرے ہی ساتھ گئی تھی اور باہر میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دراصل وہ شی کے لیے کام کرنے سے پہلے جمی لائٹ کی کنگ لائنز میں ملازمت کرتی رہی تھی اور اسی کے مشورے پر میں کافی ہاؤس میں جمی لائٹ کی سیکرٹری سے ملنے گیا تھا، جس سے میرے بارے میں پہلے سے ہدایت ملی ہوئی تھی اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایلی نور کے دیدہ دلیرانہ قتل پر کافی ہاؤس میں بگدڑ مچی تو بمشکل اسے ٹھکانے لگا کر وہاں سے
जिंदा निकल सका, वरना इस वक्त किसी हवालात की हवा खा रहा होता। तुम्हें बीम गन कहाँ से मिली? इसका लहजा तजस्सुस आमेज था। ये हथियार तो अभी तक मुझे भी नहीं दिया गया। गन बूट के कप्तान से हासिल की थी। चैथाम से लियोन तक की इस तवील भाग दौड़ के नतीजे में ये बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि किंग लायंस का मालिक और शी का सरबराह एक ही शख्सियत के दो रूप हैं, मैंने कहा। और अब जिमी लाइट की तलाश में इधर उधर भटकने की बजाय हमें बराह रास्त किंग लायंस को निशाना बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ आराम के बाद वीरा ने लुकमा दिया, आराम भी कर लिया जाएगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे बदन पर यह फौजी वर्दी कैसी नजर आ रही है? नीम फौजी कह सकते हो। फ्रांस की एंटी नारकोटिक्स रिजर्व फोर्स में मैं अजाजी मेजर के ओहदे पर फायज हूँ। इस वर्दी की वजह से मुझे बहुत से कानूनी इख्तियारात और रियायतें मिल जाती हैं। इसी वर्दी की वजह से मैं बर वक्त तुमसे आ मिली हूँ, वरना आम लोगों को तो पुलिस वालों ने अली नूर की लाश के करीब तक नहीं जाने दिया था। जबकि मैं कार्ड बरामद होने तक तफ्तीश में पूरी तरह शामिल थी। मैं महज अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर यूरोप के किसी भी मुल्क में दाखिल हो सकती हूँ। ये शी के रसूख का एक अदना कमाल है। इस वर्दी में नाम क्या होता है तुम्हारा? मैंने उसे चिढ़ाने वाले लहजे में सवाल किया। मेजर वीरा लाइट वो फखरिया लहजे में बोली, मैं तुम्हारी तरह नाम बदलने की आदी नहीं हूँ। फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, रोजाली का क्या अंजाम हुआ था? बेचारा स्लाइट आज तक उस तरफ से फिक्रमंद है कि उसे क्या हादसा पेश आया था। तो उसे हादसे की खबर मिल गई थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, वो बोली, कई रोज बाद रोजाली के अमले की फूली हुई लाशें साहिल से लगी तो अंदाजा लगा लिया गया कि वो बदनसीब जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। गन बोट वालों ने उसे रिमोट कंट्रोल्ड डायनामाइट चार्ज से उड़ाया था। मैंने क़यामत के उन लम्हात का तस्वर करते हुए कहा। इस तरह वो खुले समंदरों में अपनी मनमानी कार्रवाइयों की पर्दापोशी बरकरार रखना चाह रहे थे। फिर तुमने उन सब को कैसे राम कर लिया? सुना है गन बोट कई दिन तुम्हारे चार्ज में रही है। सिल्वर आई, मैंने फखरिया लहजे में कहा। तुम्हें याद है कि मैंने डेल्टा कैंप से रवाना होते ही वो जादुई सिक्का तुमसे किसी बुरे वक्त के लिए ले लिया था। कैद होने के बाद वही मेरे काम आया और मैं बिला मुजाहमत उनका आई मैन बन बैठा। कमाल है कि इसका जिक्र कहीं सुनने में नहीं आया। वो हैरत से बोली, शायद अब बात फैल जाए क्योंकि बिल एथी मारा जा चुका है। दरअसल गन बूट का सारा अमला इसकी निजी कैद में था और वही असल वाकयात से वाकिफ था। वो खुद भी आई मैन था, इसलिए एक सिक्के की चोरी के राज से वाकिफ था। उसने दूसरों को इस बात की हवा भी नहीं लगने दी थी। बिल एथी के कत्ल के बाद अब तुम्हारे पास 2 सिक्के हो गए होंगे। वो पुरइश्तियाक लहजे में बोली, उम्मीद यही थी, लेकिन बिल एथी को अपने असर और रसूख पर इतना एतमाद था कि वो सिल्वर आई अपने साथ नहीं रखता था। मरने के बाद इसकी जामा तलाशी में भी सिल्वर आई न मिल सकी। वैसे वो मरदूद भी हकीकी मानों में अली नूर का ही शिकार हुआ था। मैंने तो बस इसकी रस्मी कार्रवाइयों को पूरा किया था। वीरा की इस तफसार पर मैं उसे बिल एथी के जहन्नम वासल होने का किस्सा सुनाने लगा। वीरा से हमारी वो मुलाकात एक तवील वक्फे के बाद हुई थी और इस दौरान में निहायत तेज रफ्तारी के साथ मुतअद्दिद ऐसे अहम वाकयात रोनुमा हो चुके थे जिनकी तफसीलात जानने के लिए वो बहुत ज्यादा मुस्तरब थी। इसलिए ड्राइविंग करते हुए वो कुरेद कर मुझसे सवालात करती रही और मैं उसे गुजरे हुए वाकयात से आगाह करता रहा। हम जा किधर रहे हैं? हमारी गुफ्तगू में वक्फा आते ही सुल्तान शाह अपनी तवील खामोशी से उकता कर आखिरकार बोल ही पड़ा, क्योंकि इस वक्त तक कार्लियोन की रोशन सड़कों को पीछे छोड़कर एक वीरान और तारीख शाहराह पर काफी दूर आ चुकी थी। अरादा मोंट ब्लांक के सरहदी इलाके का था जो यहाँ मशरक में स्विस सरहद पर 1 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन अब इसे मुलतवी करके हम जुनूब में मार्सेल्स की बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। वीरा ने कहा, वक्त की बात करो, अगर सफर तवील है तो मैं इसी सीट पर। हमारी मुसलसल गुफ्तगू से सुल्तान शाह उकताहट का शिकार होने लगा था, वरना वो इसके सोने का वक्त नहीं था। हमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तुम चाहो तो इत्मीनान से सो सकते हो। वीरा ने उसे जवाब दिया और फिर मुझसे मुखातब हो गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे साथ पेश आने वाले हर वाक़े की जुज़ियात जानना चाहती हो। अभी तक तो तुम्हारी ही जिरह चल रही है, अब कुछ मेरे भी सवाल हैं। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या पूछोगे। वो नदामत अमीज लहजे में बोली, मैं उस घड़ी को कोसती रहूं जब मैंने गजाला को कराची से लंदन भेजने का फैसला किया था।
وہ ابھی تک میرے ہاتھ نہیں آ سکی، لیکن اس کا موہوم سا بالواسطہ سراغ ضرور ملا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اشتیاق اور اضطرار کے عالم میں سوال کیا۔ لندن، اس کے مضافات اور لیک ڈسٹرکٹ میں منشیات کا کاروبار کرنے والے آج کل بہت زیادہ ہراساں ہیں، کیونکہ ایک عورت نے ان کے اڈوں پر تباہی نازل کی ہوئی ہے۔ شاید غزالہ نے تمہارے مشن کو عملی طور پر اپنا لیا ہے۔ شی کے مین آدمی بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ وہ سیاہ نقاب میں نمودار ہوتی ہے، خود کو بلیک کوئین کہتی ہے اور تباہی مچا کر کسی نقصان سے دوچار ہوئے بغیر چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی۔ شاید یہ کہانی تم نے مجھے دلاسا دینے کے لیے تراشی ہے، میں نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا۔ یہ مار داڑ غزالہ جیسی نازک اندام 10 بار مر کر بھی نہ کر سکے گی۔ وہ اپنا دفاع کرتی رہی تو اسی کو اس کی بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ یہ میرا ایک موہوم سا خیال ہے، یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ جن لوگوں کا اس سے براہ راست سامنا ہوا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ سیاہ فام نسل کی کوئی باغی لڑکی ہے جس کا لب و لہجہ بہت زیادہ تند ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لیے میں کیا کروں، اسے کہاں تلاش کروں۔ میں نے بے بسی اور مایوسی کے ساتھ کہا، تم یقین کرو کہ میرے بہتیرے آدمی شب و روز اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔ شی میں اپنے اختیارات بحال ہونے کے بعد میں نے تنظیم کے کئی آدمیوں کو بھی اس کام میں لگا دیا ہے، لیکن نتیجہ حاصل کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میرے نزدیک اہمیت صرف نتیجے کی ہوتی ہے۔ میں چیتھام سے پیرس، پھر وہاں سے لیون آیا، کچھ کشت و خون ہوا اور اب میں بحفاظت باہر نکل آیا ہوں، لیکن میری نگاہوں میں یہ ساری باغ دوڑ اور خون ریزی رائے گاں گئی، کیونکہ اس دوران میں جمی لائٹ کو براہ راست کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔